جب ساری زندگی نافرمانی کر کے اس کو منانے کا خیال آیا، جوانی میں تو بہت اعلیٰ چیز ہے، ساری زندگی وہ کیا کرتا ہے؟ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، کوئی تمہارا خصوصی دوست مہمان آئے تو تم باہر نکل کے ویلکم کرتے ہو. عام لوگ ملنے آئے تو اپنے کمرے میں ہی، لیکن کوئی خصوصی پتہ چلے تو بھاگتے ہو، جلدی سے جا کر دروازے پر کھڑے ہو تو گاڑی کا دروازہ کھول دو، بس ساتھ لے کر آتے ہو. وہ شہنشاہ کہہ رہا ہے زندگی بھر کے گناہ لے کر کوئی مرد عورت جب مجھے منانے آتا ہے تو میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں، آگے بڑھ کے، وہیں بیٹھے ہوئے آگے بڑھ کے تلقیتہ من بعید، میں خود آگے تک جاتا ہوں اسے ساتھ لے کے. آگے کب سے تیرا انتظار تھا. اللہ کو کیا ضرورت کسی کی؟ ایک مرد عورت توبہ کر لے تو ساتوں آسمان پہ لائٹیں لگ جاتی، ساتوں آسمان میں لائٹیں. وہ کہتے ہیں یہ کیا چکر ہے؟ تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ایک اللہ کے بندی نے توبہ کی ہے، اس کی خوشی میں یہ سب روشنیاں ہیں. آپ شادیوں میں نہیں لائٹیں لگاتے؟ تو میرا اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ساتوں آسمان پہ روشنیاں. من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے آتا ہے، میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. ومن اعرض عنی، اور جو نہیں آتا اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں؟ نادیتہ عن قریب، اس کے پاس میں خود چلا جاتا ہوں. آجا مجھے منا لے، آجا مجھے منا لے. اولک ربنا غیری، کوئی میرے جیسا اور رب ہے؟ کوئی میرے جیسا اور رب ہے؟ یہ ساری باتوں کے بعد اب اس آیت پہ غور کرو جو میرا اللہ گلہ کر رہا ہے. ما قدر اللہ حق قدرہ، میرے بندو تم نے میری قدر نہیں کی. بھائی بہنوں، اپنے اللہ سے صلح کرو. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. انسان، کیا ان الفاظ میں کیا پیار ہے، کیا شہد ٹپکتا ہوا ہے. چھتے سے شہد ٹپکتا ہے. اللہ کی قسم، یا ایھا الانسان، صرف اس ایک بول میں ساری دنیا کا شہد بھروں، اس سے بھی اس میں مٹھاس زیادہ ہے. اور پھر یہاں یا ابن آدم یا ایھا الانسان، خطاب ایمان والوں سے نہیں ہے، تقوی والوں سے نہیں ہے. اے انسان، انسان، انسان. اور لگا رہا تو یہ تو بتا کہ تم مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ تجھے میرے بارے میں کس نے دھوکہ دے دیا؟ اولاد ماں باپ سے بدگمان ہو جائے تو ماں باپ پہ کیا گزرتا. میں نے ایک منظر دیکھا ہے، میں موت تک نہیں بھول سکتا. ایک بیٹا باپ سے کہہ رہا تھا تو آج تک میرے واسطے کی بنایا ہے. بیٹا باپ سے کہہ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا باپ بیٹے کے ایکسپریشن، بیٹے کے چہرے پر غضب، غصہ. تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے، تو آج تک میرے واسطے کی بنایا ہے. ہوئے 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 ہوئے. میں اب رو رہا ہوں، 40 سال پرانی بات، کہ جو اس باپ کے چہرے پر جو ایک غم تھا، ایک رنج تھا کہ میرے ہتھاں دا بال اج مینوں آدا، تو میرے واسطے کی بنایا ہے. جو اس باپ کے چہرے پر ایک کرب تھا، وہ صرف اتنا کہہ رہا تھا، اچھا میرا پتر. کوئی بات نہیں کر رہا تھا، میں اتنی کہہ رہا تھا، اچھا میرا پتر، اچھا میرا پتر. پتر ہماری زبان میں بیٹے کو کہتے، اچھا میرے بیٹے، اچھا میرے بیٹے.
یہ یا ایھا الانسان میں اللہ یہ کہہ رہا ہے میرا بندہ میرے بارے میں دھوکہ کھا گیا، میرے بارے میں بدگمان ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ آ تو صحیح، پھر میری رحمت تو دیکھ، آ تو صحیح۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص گویہ تھا، وہ ایک تارا ہوتا تھا، وہ بجا بجا کے نا اپنی روٹی کماتا تھا، بوڑھا ہو گیا، آواز ختم ہو گئی، فاقہ آ گیا، تو گانا بجانا کوئی اچھا کام تو ہے نہیں، تو گیا جنت البقیع میں، تو کہنے لگا یا اللہ، جب آواز تھی تو لوگ سنتے تھے، روٹی بھی چلتی تھی، آواز گئی تو روٹی بھی گئی، اب اس بڑھاپے میں کہاں جاؤں؟ اللہ کو میرے رزق کا انتظام فرما، مجھے معاف فرما۔ عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے، ان کو خواب میں آواز آئی، میرا ایک بندہ جنت البقیع میں مجھے پکار رہا ہے۔ کس کو آواز آئی؟ عمر۔ کس کے بارے میں؟ گانے والا۔ عمر رضی اللہ عنہ ننگے پاؤں دوڑے، ننگے سر، پتہ نہیں کون ابدال بیٹھا ہے وہاں پکارنے والا، جو دوڑے ہوئے اندر آئے تو قدموں کی آہٹ، تو وہ گویے کی نظر پڑی، عمر آ رہے اور دو ننگے سر ننگے پاؤں، نے کہا ابھی آج میری خیر نہیں۔ وہ اٹھ کے دوڑنے لگا، تو اس نے کہا ٹھہرو 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 ٹھہرو، میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے۔ کہ کس نے بھیجا ہے؟ کہ جس سے پکار رہے ہو اسی نے۔ وہ بوڑھا بیٹھ گیا، کہنے لگا واہ میرے رب، ساری زندگی تیری نافرمانی کی، آج تجھے پکارا تو اپنے پیٹ کی خاطر پکارا، اور تو نے اتنا بڑا میرا اعزاز، اتنی بڑی مجھے عزت دی، اے اللہ مجھے معاف کر۔ اس کی چیخ نکلی اور مر گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس کا جنازہ پڑھا ہے۔ کون ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا؟ کون؟ میں اسے انسان ماننے کے لیے تیار نہیں، یا تو وہ کوئی فرشتہ ہے یا نبی ہے، نہ نبی آ سکتا ہے نہ ہم فرشتے ہیں، وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو۔ لہذا میں اپنے رب کی قدرت پہ قربان جاؤں، رحمت پہ قربان جاؤں کہ اس نے توبہ کے لیے نہ عمر کی قید نہ عدد کی قید۔ ابھی تو 60 سال کا ہو گیا ہے، 70 سال کا ہو گیا، اب تیری کوئی توبہ نہیں، آخری سانس میں آ جا، قبول ہے۔ ابھی تیری 100 دفعہ ٹوٹ چکی ہے توبہ، اب 101 دفعہ قبول نہیں، 1 کروڑ دفعہ توڑ کے آ جا، قبول ہے۔ کریم ذات سے واسطہ ہے، لیکن کریم ذات نے کچھ ضابطے بنائے ہیں، کچھ نظام بنائے ہیں۔ اس نے یزید اور حسین کو الگ کیا ہے۔ ایک سود خور بھی کہے اللہ غفور الرحیم ہے، راتوں کو شراب میں ٹن کہے اللہ پہ معاف کرے گا، راتوں کو مصلی پہ تڑپنے والا اور شراب پینے والا اللہ کا قانون ہے، اللہ کا نظام۔ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے والا اور مظلوم بن کے سسک کے زندگی گزارنے والا کیسے برابر ہو؟ آنکھ کا چھلکنا اور جام کا چھلکنا اللہ برابر کر دے، ایسی اندھیر نگری بھی تو کوئی نہیں ہے۔ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا نیک اور بد میں برابر کر دوں گا؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ اس لیے بھائی بہنوں، معاملہ بہت آسان ہے اگر توبہ ہو جائے، اور جب گناہ ہو پھر توبہ ہو جائے، جب گناہ ہو پھر توبہ ہو جائے تو معاملہ آسان ہے۔ مشکل کب ہے؟ جب آدمی اکڑ جائے، معاملہ خطرناک ہے۔ لیکن گناہ کے ساتھ توبہ ہو، آسانی معافی ہے، کیونکہ وہ ہے ہی معافی کو پسند کرنے والا۔ لہذا بھائی بہنوں، توبہ کی عادت بناؤ۔ دیکھو، ایک معاملہ اللہ اور آپ کا، اس میں بڑی گنجائش ہے۔ ایک معاملہ بندوں اور آپ کا، وہ بڑا اوکھا ہے۔ اللہ کے واسطے کسی کے عیب نہ دیکھو، کسی کی پگڑی نہ اچھالو، کسی کو بے عزت نہ کرو،
کسی کی کمیاں نہ پکڑو، کسی پہ تبصرے نہ کرو. یہ بہت خوفناک کیس ہے. نماز چھوٹ گئی، یہ اتنا خوفناک کیس نہیں ہے. روزہ چھوٹ گیا، حج چھوٹ گیا، خوفناک ہیں، خوفناک ہیں.